مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے خداوند کی حضوری میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس کی عبادت کریں، اور ہم نے اس کی پرستش کی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم اس کی آواز کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے سن سکیں۔ آمین۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ہم نے بڑی دفعہ گھر میں بھی یہ پڑھا ہے، اور بچپن سے اس آیت کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ سنڈے اسکول میں بھی اکثر یہ سکھائی جاتی ہیں یہ آیات۔ دیکھنے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک بظاہر ایک مثال سی لگتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کو جب وہ اس زمین پر تھا ان کے ساتھ، وہ یہ باتیں ان سے کر رہا ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ ہمیں اس پہچان تک لے کر جاتا ہے جو مسیح ان کو اس پہچان میں گہرا کرنے کے لیے اور پورے طور پر جاننے کے لیے ان کو یہ دونوں باتیں وہ کرتا ہے، اور ان کا دھیان اور ان کا اشارہ مسیح کا جو ہے وہ ان کی زندگی کے لیے کہ تم اس دنیا میں کیسے ہو۔ وہ استاد تھا اور وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں تمہاری جگہ کون سی ہے، تم کون ہو، اور تمہیں کس طرح سے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی۔ تو یہ باتیں تو متی کی معرفت جو ہے وہ اس کلام میں لکھ کر ہمیں دے دی گئی، اور یہ باتیں آج ہمارے لیے کہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر جائیں پورے طور پر۔ نمک اور نور۔ آج جو شخص مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے اور اس میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، نئی پیدائش کا اور نجات کا اس کو تجربہ مل گیا ہے، اس کے بعد
اس کی یہ لائف شروع ہوتی ہے. یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو. لیکن جو آگے بات ہے بتا دیا کہ تم زمین کے نمک ہو، لیکن جو آج بات قابل غور ہے وہ لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ اور آگے سوالیہ نشان ہے. نمک تم ہو، نمک تمہیں ٹھہرا دیا گیا ہے، پہچان آپ کو دے دی گئی ہے، پہچان ہمیں مل گئی ہے کہ ہم کس کی طرح کے نمک، زمین کا نمک ہیں. نمک کی جب ہم امپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو نمک کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر بے شمار حوالہ جات ہیں. پرانے عہد نامہ میں جب ہم نمک کو دیکھتے ہیں تو پرانا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں جب قربانیاں چڑھائی جاتی تھی تو نمک کے ساتھ ایک عہد باندھا جاتا تھا. میرے ساتھ دیکھ کے حوالہ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو، اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا. پھر پڑھوں گا میں یہ آیت. اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک، کون سا نمک؟ عہد کا نمک. عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. اس کا مطلب ہے کہ جب اس وقت قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں جس میں نظر کی قربانی تھی، نذرانہ، اس میں سوختنی قربانی تھی، اس میں آتشین قربانی تھی، اور جتنی قربانیاں ہمیں بائبل میں ملتی ہیں، خدا بنی اسرائیل کو تاکید کر رہا ہے کہ جب تم نظر کی قربانی چڑھاؤ تو اپنے خدا کے لیے نمک اس کے ساتھ چڑھانا، کیونکہ یہ ایک عہد ہے. ہم بھی جو نئے عہد کے خادم ہیں، ہم بھی جو نئے پیدائش والے ہیں، ہم بھی جو نئے نجات یافتہ ہیں، نئی زندگی والے ہیں، ہم نے خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا ہے اس کے ساتھ چلنے کا. جب انسان قبول کرتا ہے مسیح کو، نجات ملتی ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے مسیح پر، اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ ایک
عہد باندھ رہا ہے، ایک عہد باندھ رہا ہے مسیح کے ساتھ، اور وہ عہد جو ہے وہ نمک کے ساتھ، اور یہ عہد جو ہے وہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہ عہد جو ہے یہ دائمی عہد ہے. ہاللیلویا. یہ عہد جو ہے جو میں تیرے ساتھ باندھ رہا ہوں یہ دائمی ہے. اب سمجھے آپ کیوں یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں اپنے شاگردوں کو یہ بات کہی کہ تم زمین کا نمک ہو، تم اس عہد کے شریک ہو، اس زندگی کے شریک ہو جو عہد تھوڑے دنوں کے لیے نہیں باندھا گیا، وہ فار ایور ہے، ابدی ہے. ہاللیلویا. وہ تھوڑے دنوں کا عہد نہیں ہے، یہ تا حیات فار ایور ابدی عہد باندھا گیا ہے. اور وہ کہتا ہے وہ میں نے خدا نے اپنے بیٹے مسیح کے وسیلہ سے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، اور ہم نے مسیح کے ساتھ باندھا ہے. اس لیے وہ بات کرتا ہے. لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، وہ عہد پہ انسان قائم نہ رہے، اس کمٹمنٹ پر جو مسیح کے ساتھ کی ہے اس پر قائم نہ رہ سکے، اس کے اندر سے وہ نمکینی جو خدا نے اس کے اندر رکھی ہے، جو مسیح میں ہے، جو خدا میں ہے، وہ اس نے ہمارے اندر رکھی، اگر وہ نمکینی ختم ہو جائے ہماری زندگی سے تو پھر اس کو کون نمکین کرے گا؟ یہ اتنی اہم بات ہے کہ پھر اس کو کون نمکین کرے گا. اور اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو نمک کے اندر کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. اگر نمک کا مزہ چلا جائے تو وہ نمک کے اندر مکس کر دیں تو وہ پھر سے نمکین ہو جائے. یہ اس کے اندر نیچرل ہے، خدا داد ہے. وہ نمکینی نمک کے اندر خدا داد ہے. اسی طرح جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، نئی پیدائش والے بن جاتے ہیں، نجات یافتہ بن جاتے ہیں، مقدسین بن جاتے ہیں، تو پھر یہ نمکینی جو ہے یہ خدا نے نیچرل ہمارے اندر رکھ دی ہے. اگر ہم غور کریں تو یہ تو آدم کے وقت سے، لیکن پھر گناہ کے سبب سے اس کی نمکینی جاتی رہی. لیکن اب نئے عہد کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم توبہ کرتے ہیں، ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، اپنی زندگیاں اسے دے دیتے ہیں، اور جب ہم اس کے شریک ہو جاتے ہیں، اس کو پہن لیتے ہیں، اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس پیدائش کے سبب سے وہ نمکینی ہم میں آ جاتی ہے، اور یہ نمکینی ابدی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ مسیح ابدی عہد باندھتا ہے. ہم خادم، ہم ایماندار ابدی عہد کے ہیں. وہ بیلوں اور بچڑوں والا عہد، وہ سالانہ قربانیاں وہ سالانہ تھیں، وہ ابدی نہیں تھیں. وہ جلال، وہ گھٹنے والا جلال وہ ابدی نہیں تھا. لیکن اب جو جلال کلیسیا کو ملا ہے، اب جو زندگی کلیسیا کو ملی ہے، اب جو نمکینی کلیسیا کو ملی ہے، وہ فار ایور ہے، وہ ابدی ہے. ہاللیلویا. اب بات یہ ہے جو یسوع مسیح شاگردوں سے کر رہا ہے، کہتا ہے تم تو اب زمین کے نمک ہو، ہاں، کیونکہ تم مجھ سے پیدا ہوئے. لیکن اگر اس نمک کا مزہ چلا گیا تو پھر اس کو کون نمکین کرے گا؟ پولس رسول اسی بات کو آگے جا کے خطوں کے اندر کھولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس نے ایک بار روح کا مزہ چکھ لیا، اگر پھر سے وہ برگشتہ ہو جائے تو پھر اس کو نیا بنانا ناممکن ہے. حالانکہ ہم اکثر یہ بولتے ہیں کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، ایسا ہے نا. لیکن اگر ایک شخص روح کا مزہ چکھ کر برگشتہ ہو جائے
اور اپنی اس نمکینی کو کھو دے تو پھر وہ کس سے نمکین ہوگا؟ کیونکہ اور تو کیسی چیز ہی نہیں ہے. یہ نمکینی یہ مسیح کے وسیلہ سے ہے ہمارے اندر. اگر مسیح ہی نہیں ہے, مسیح سے الگ ہو گئے ہیں, تو اس نمکینی کو کھو دیا ہے. تو مسیح کے علاوہ اور کوئی بھی چیز تمہیں نمکین نہیں کر سکتی. وہ تمہارے اندر وہ اس نمکینی کو پیدا نہیں کر سکتی جو مسیح کے بغیر. ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن بات جو ہے نمک عہد ہے. اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں. حزقیل کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو نمک کے پانی سے غسل دیتے تھے. پھر نمک کی اور بہت ساری خاصیت ملتی ہے کہ یہ ہماری زندگیوں سے, ہم نمک ہانڈی میں بھی استعمال کرتے ہیں ڈیلی. کیوں؟ یہ ہمارے اندر سے گندگی اور بدبو کو ختم کرتا ہے. اس کے لیے جو بائبل میں لفظ لکھا گیا کہ وہ عفونیت کو ختم کرتا ہے. عفونیت کا مطلب گندگی اور بدبو ہے. کتنی اہمیت ہے نمک. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی غلاظت, انسان کی گندگی, انسان کی بدبو وہ اس نمک سے دور ہوتی ہے. اس قدر اہمیت ہے. اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں, لیکن اور میں باقی حوالہ جات آپ کو نہیں دوں گا. انڈرسٹینڈ آج کے کلام کو کرنے کے لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جیسے قربانی ہم نے اخبار کی کتاب کے اندر پڑھی ہے کہ یہ ایک عہد باندھا جاتا تھا اور وہ ابدی عہد ہوتا تھا. تو یسوع نے بھی ہمارے ساتھ ایک عہد باندھا ہے اور وہ زندگی کا عہد ہے اور وہ ابدی ہے. تم زمین کے نمک ہو, اور جب کہیں پر بھی ہم جائیں گے وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ زندگی کا عہد باندھا جائے گا. ہاللیلویا. اور یہ ایک بلیور جو ہے, ایماندار ہے, اس کی زندگی سے یہ عہد جاری رہنا چاہیے جو یسوع ان کو باتیں بتانا چاہ رہا ہے. خدمت میں, شاگردیت میں, اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے کہ تم زمین کا نمک ہو. اگر نمک کا مزہ چلا گیا تو وہ کسی چیز سے نمکین کیا جائے گا, وہ پھر کسی کام کا نہیں. اگر عہد ٹوٹ گیا, ہم عہد کو ایسے ہی سمجھتے ہیں, مسیح کے ساتھ عہد باندھتے ہیں, مسیح کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ایسے ہی جان لیتے ہیں, ایسے ہی. لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. کمٹمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ خدا کی وفاداری ہے. عہد, خدا کے ساتھ وفاداری. ایک ہے ظاہر داری, ایک ظاہر داری ہے اور ایک وفاداری ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے جو ظاہر داری ہے, جو ہم اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہیں, اور ظاہر داری جو ہے وہ دیکھ کر اس کے اندر انسان کے ایموشنز, اس کے اندر انسان کے جذبات وہ اجاگر ہوتے ہیں. ظاہر داری کے اندر کہ ہم ہونا بٹ ہم ظاہر کر رہے ہیں, ہم ویسے ہونا لیکن ہم ویسے ظاہر کر رہے ہوں. یہ ہے ظاہر داری جس کے اندر انسان کے ایموشنز ہیں. لیکن ایک ہے وفاداری, ہاللیلویا, اس میں روح کے ایموشنز ہیں.
اس میں کیا ہے؟ روح کے ایموشنز ہیں، روح کام کرے گا، روح کی مرضی ہوگی، روح کی وفاداری ہوگی، روح کی تابعداری ہوگی۔ کہتا ہے اگر وہ آدمیوں کے، مگر پھر وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ اہمی روحانی بنے نے قادر روحانی۔ آج دنیا میں باتیں نہیں آتی۔ ہمیں غور کرنا ہے، تم زمین کا نمک ہو، تمہارے ساتھ ایک عہد باندھا گیا ہے اور تم نے اپنے مسیح کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ نمکینی تمہارے اندر رکھی گئی ہے، یہ نمکینی تمہاری زندگی کے اندر رہنی چاہیے۔ اور پھر پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو بڑے جو بادشاہ تھے، عمرا، جب انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے تھے نا، ہائی لیول پر، ملکی لیول پر، حکومتی لیول پر، جب انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے تھے تو وہ باقی سارے جو ان کے امراء ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، ان کو بلاتے تھے اور ایک میز سجائی جاتی تھی اور اس پر نمکین کھانے لگائے جاتے تھے۔ وہ نمکین کھانے اس بات کی علامت تھی کہ آج یہاں پر ہمارا گٹھ، آج یہاں پر ہمارا جمع ہونا اس نمکینی کے سبب سے اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ ہم آج فیصلہ کریں گے وہ دائمی ہوگا۔ وہ دائمی ہوگا۔ اس کا نمک کا تعلق عہد کے ساتھ ہے۔ تم زمین کا نمک ہو، تم ایک عہد ہو مسیح میں، تم ایک مسیح میں ایک عہد ہو۔ لیکن اگر یہ عہد ختم ہو جائے، یہ عہد ٹوٹ جائے، تو پھر یہ عہد کس سے باندھو گے؟ کوئی اور ہے جس سے پھر یہ عہد باندھو گے، جس کے وسیلہ سے پھر عہد باندھ سکو گے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے ماسوائے مسیح کے۔ پھر اگلی بات وہ کرتا ہے، کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ تم دنیا کے نور ہو۔ نور کیسے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم نور میں سے نکلے ہیں، اس لیے ہم نور ہیں۔ جو مسیح سے پیدا ہوا ہے، مسیح اس کی زندگی میں رہتا ہے، اس میں سے نکلنے کے سبب سے وہ نور ہے۔ خداوند نے کوئی ایسے ہی یہ ہمیں نور نہیں کہہ دیا کہ تم دنیا کے نور ہو، اس میں سے نکلنے کے وسیلہ سے ہم نور ہیں۔ ہم اس میں سے نکلے ہیں، ہم اس میں سے پیدا ہوئے، ہم اس کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم نور ہیں۔ تو آج اس سے پیدا ہوئے لوگ بے نورے، ہاں، پیدا ہوئے اس سے اور بے نورے، یہ کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عہد کے اندر نہیں ہیں جو مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے، جو شاگردوں کو بتا دیا اس نے، اور میں نے تو چلے جانا ہے آسمان پر، میں نے تو چلے جانا ہے، تم نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، تو اب تمہیں ایک رستہ میں بتاتا ہوں، تمہیں ایک سمت میں دیتا ہوں کہ تمہیں اس دنیا میں کیسے اپنے آپ کو جانتے رہنا ہے، تم کیا ہو اور تمہاری زندگی سے کیا ظاہر ہونا چاہیے۔ میٹھا آدمی بڑا کوڑا ہوتا ہے، ہاں، تو نمک اچھا بھی نہیں لگتا انسان کو۔ یہ دنیا کی کہاوت ہے نا،
میٹھا آدمی چھری ہے نا, ہاں جو دنیا کی کہاوت ہے. اور دنیا دیکھے کتنی عقل مند ہے, فٹ این جان دی بندے نے, اے بڑا میٹھا ہے, خیر ہو اسے, خطرناک میٹھی چھری, ہاں لیکن نمکینی نو کوئی پسند نہیں کرے گا. نمکینی اس عہد کو, اس کمٹمنٹ کو, اس حقیقت کو کوئی پسند نہیں کرے گا. ایسا سے کئی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سیدھی سیدھی منہ تو مارتے ہیں, وہ بڑے پیڑے لگتے ہیں, ہاں وہ برے لگتے ہیں. ہے کی کرنا تو جڑا ولولے میں پا کے گل کر کے تے اپنا چھرا گھونپ دے گا, وہی رام نہ سہ لینے, ہاں جتنا مرضی کہہ رہا ہو. لیکن ایک نے سدھی نوا دینی ہے, لیکن اس کا کیا ہوگا, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. مسیح بھی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے. کہتا تم دنیا کے نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. وہ چھپ نہیں سکتا, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تو یسوع مسیح کس طرف ان کو اشارہ دے رہا ہے کہ تم نور ہو, اور نور کو, نور تھلے ہوں کہ اتنے, ہاں اوپر. میں کسی کو یہ وزٹ کے اوپر یہ کلام سنا رہا تھا, میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ بلب ہے, تھلے کیوں نہیں لا دیتا یا ایسے کر کے لا دیتا ہے, کیونکہ اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے, اس کی ایک اونچائی مقرر ہے. جو ماہر تعمیرات ہوتے ہیں نا, آرکیٹیکچرل, اب ہر چیز, اور یہ آرکیٹیکچر ہمیں بائبل میں سے ملتی ہے. یسوع نے جب وہ کشتی بنوائی تو اس کو کہا روشن دان تو نے اوپر سے اتنے ہاتھ چھوڑ کر لگانا ہے, اتنا لگانا ہے, کھڑکی تو نے زمین سے اتنی اٹھا کر لگانی ہے. وہاں پر ایک ماہر تعمیرات ہمیں نظر آتا ہے, ایک آرکیٹیکچرل نظر آتا ہے, نو کی کشتی بناتے ہوئے یا خیمہ اجتماع بناتے ہوئے. خدا نے ایک ایک چیز کی پیمائش دی ان کو, اتنے ہاتھ چھوڑ کر یہ, اتنے ہاتھ چھوڑ کر یہ. اسی طرح انسان کی جو ہماری جو مسیح سے پیدا ہوا ہے, اس کی زندگی کے اندر بھی خدا نے ایک اصول رکھے ہیں. جیسا مسیح ہے, کائنات بھی ایک اصول کے انڈر کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, وقت پر غروب ہوتا ہے. ہر کائنات کے اندر ہر چیز اپنے سسٹم کے اندر خدا کے ٹھہرائے ہوئے مقرر جو اس نے ٹھہرا دی ہیں, ان کی ڈیوٹیز, ان کے کام, ان کے سارا کچھ, ان کا وقت, وہ سارا کچھ اس نے, وہ وقت پر سب کچھ ہو رہا ہے, دنیا چل رہی ہے. اسی طرح ایک ایماندار کی زندگی ہے, بلیور کی میں بات کر رہا ہوں, نان بلیور کی یہ باتیں نہیں ہیں. ایک گناہگار شخص کی یہ باتیں نہیں ہو رہی. ان کو نہیں کہتا تم دنیا کے نور ہو, تم زمین کا نمک ہو. نہ وہ عہد کے اندر ہیں اور نہ وہ عہد پر چل رہے ہیں, نہ وہ عہد میں قائم ہیں. وہ تو اپنی دنیا کے اندر چل رہے ہیں, اپنے سسٹم کے اندر چل رہے ہیں. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگیوں کے اندر ہوں تو تم کسی سے بھی چھپ نہیں سکتے, کیونکہ تم نور ہو. سورج جب چڑھتا تو سارے دیکھتے ہیں. تو پنجابی چاہ بھی کہندے نے چاند جو چڑھتا ہے پھر سارے ہی ویندے نے, ہاں
کوئی نواں چند چاڑ لینا, کوئی کسی قسم کا چند چاڑ لینا, اپنے اپنے چند نے. کہتے ہیں چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں. مسیح ایک بلیور ایماندار جو نا, اس کی ایک جگہ ہے, اس کا ایک مقام ہے جو خدا نے اس کو دیا ہوا ہے, مسیح نے اس کو دیا ہوا ہے. آج ہمیں غور کرنا, ہم دنیا کے نور ہیں تو چراغ اپنی جگہ تے ہے. پالوس رسول کہتا ہے کرنتھیوں کے خط کے اندر, کہتا ہے ہم اس دنیا میں چراغوں کی مانند ہیں. تو مانند ہونا اور ہونا ہے. چراغ جہا لگتا پر جلدا نہیں. ہاں ایسے ہو سکتا ہے. یسوع نے کہا چراغ جلا کر. ہمیں کس نے جلایا؟ مسیح نے. تو پھر اس کو تھلے رکھ دیے, ہاں یا دے اندر رکھ دی ڈائس دے. چراغ جلا کر اس کے اندر تو نہیں ہم رکھیں گے نا, نہ ہم اس کو نیچے رکھیں گے. نیچے رکھیں گے تو اس کی لائٹ کیا ہوگی؟ کم. اگر وہ اپنی جگہ پر ہوگا تو لائٹ زیادہ. ایک بلیور جو ہے مسیح کو قبول کرنے کے بعد اگر اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا تو اس کی روشنی ٹمٹمائے گی, مدھم ہوگی. لیکن اگر وہ خداوند کے بتائے ہوئے جگہ پر ہوگا تو اس چراغ دان کے اوپر ہوگا, تو پھر لکھا ہے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر کے سب رہنے والوں کو روشنی ملے گی. ٹارچ بال کے تو کمبل دے اندر ہی لے لو, موبائل دی, ہاں اصل میں ہی ویکھاں تے بس پھر کیوں روشنی ملے گی؟ باقی تو نہیں رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو جب انہوں باہر کڈو گے نا تو سب کو روشنی ملے گی. ہاللیلویا. آج ایسی بے شمار زندگیاں ہیں جن کو مسیح نے جلایا ہے لیکن وہ بجھے چراغوں کی طرح ہیں. وہ بجھے ہوئے ہیں, وہ جل نہیں رہے. انہوں کا فیتا صحیح نہیں ہے گا. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا وہ 7 چراغ دانوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ پھرتا ہے. یسوع واک کر رہا ہے, ہاں وہ پھر رہا ہے. کیوں پھر رہا ہے؟ تاکہ چراغوں کی روشنیوں کو دیکھے, چراغوں کو چیک کرے, چراغوں کا تیل دیکھے, چراغوں کی لائٹ دیکھے, چراغوں کے فیتے دیکھے, ان کی رسیاں دیکھے. وہ اس لیے پھر رہا ہے. اور پھر جو بتی ایسے ایسے کر رہی ہو نا, ٹمٹما رہی ہو, پھر اس کے اوپر جڑے گرد آ رہی ہوتی ہے نا, ایش جس کو ہم بولیں گے, پھر اس کو کاٹتا ہے, اس کے اوپر سے اس ایش کو گراتا ہے تاکہ وہ پھر سے اپنی پوری روشنی دینا شروع کرے. ہاللیلویا. ہم بھی چراغ ہیں, لیکن چراغ اگر چراغ دان کے اوپر ہوگا تو اس کی روشنی ہوگی, کیونکہ وہ اپنی جگہ پر. مکاشفہ کی کتاب کے اندر مسیح نے کہا کہ اگر تو میری فرما برداری نہیں کرتا, میری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کرتا, تو میں آؤں گا اور تیرے چراغ کو تیری جگہ سے, اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. پھر خدا اس ہماری زندگیوں کے اندر مداخلت کرتا ہے. آدمی کی آنکھ خداوند کا چراغ ہے. آدمی کی آنکھ
خداوند کا چراغ ہے. اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے. یہ خداوند مسیح کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ اکھ نہیں صحیح. ہم تو صرف اس کو ایک ہی بات کی طرف لیتے ہیں نا کہ یہ ویکھنی بڑی پیڑی ہے. ہاں، ہم صرف اس کو ایک ہی پوائنٹ سے دیکھتے ہیں. مسیح کسی اور پوائنٹ سے بات کر رہا ہے کہ اگر تیری آنکھ روشن ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے، درست ہے. ہم دیکھتے کیا ہیں؟ ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ ظاہرداری نہیں، وفاداری. ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ خدا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ وفاداری، اس کی مرضی میں آنا. جو تو مجھے دکھانا چاہتا ہے، جیسے داؤد کہتا ہے خداوند مجھے وہ دکھا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے وہ دکھا. ہاں کہنا ہے خداوند اے ویکھنا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہم نے کبھی خدا کو نہیں کہا کہ تو ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ مجھے وہ دکھا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا. اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان کے اوپر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. یسوع ان کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس دنیا میں تم کیا کر رہے ہو؟ میری خدمت کرنی ہے، لیکن اگر تم اپنی جگہ پر سے ہٹو گے تو پھر کیسے دنیا کو روشنی پہنچے گی؟ اگر میں منادی چھوڑ دوں جو خدا نے مجھے دیا ہے، میں منادی چھوڑ دوں، میں روحوں کو بچانا چھوڑ دوں، تو اس کا مطلب میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا. میری وہ روشنی، میرا وہ چراغ کسی کے کام کا نہیں. اگر ہماری زندگی سے کسی کو نمکینی نہیں مل رہی، کسی کو روشنی نہیں مل رہی، تو پھر ہماری زندگی کیسی ہے؟ بے سود، بے فیض. پھر ہماری زندگی ایسی ہے. یہ اشارہ یسوع مسیح یہاں پر شاگردوں کو کر رہا ہے کہ یاد رکھنا تم اس دنیا کے نمک ہو اور تم اس دنیا کے نور ہو. کسی نے مجھے کہا، کسی کو کلام یہی مولانا سنا رہا تھا، تو کہتا ہے پادری صاحب اے دیکھنا ذرا، انہیں اور نہیں کسی بھی گل تے غور کیتا. کہتا ہے اے ویکھنا اتنے 13ویں آیت دے اتنے لکھیا ہے زمین تے تھلے لکھیا ہے دنیا. تو میں کیا زمین آسمان تے وے؟ زمین کدھر ہے؟ ہاں، اور میں کیا دنیا تے ہی ہے نا. ہمارے دھیان ادھر بھی چلے جاتے ہیں بعض کا نا، کلام تو ہٹ کے نا اے اتنے زمین تھلے دنیا، اے کی ہے؟ تو میں کہ دنیا کتھے؟ کہنا زمین تے. تو میں کہ زمین کتھے؟ کہنا دنیا تے. تو میں کہ پھر ایک کوئی گل ہوئی نا. ہمیں اس طرح سے کلام کو پڑھنا ہے. ہاں، ہمیں اس طرح سے کلام کو پڑھنا ہے، غور کرنا ہے. ایک طرح سے اچھی تھی اس کی بات، اس کا لیول کہ بھائی اتنے زمین ہے کیوں تھلے ہے، نیچے دنیا لکھی ہے. بات یہ ہے کہ جو مسیح جس جگہ پر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ایک ایماندار جو بلیور ہے اس کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی جگہ پر نہیں ہیں تو پھر ہم کسی کے لیے بھی اور مسیح کے لیے بھی ہم بے سود ہیں، بے فیض ہیں. ہماری زندگی سے کسی کو فائدہ نہیں مل سکتا. تو ہم لگ کس لیے کیے گئے ہیں؟ ہم مقرر کس لیے کیے گئے ہیں؟ ہم چنے کس لیے گئے ہیں؟
ہم اس لیے الگ کیے گئے ہیں، ہم اس لیے چنے گئے ہیں، ہم اس لیے مقدسین کی جماعت کے اندر داخل کیے گئے ہیں تاکہ ہماری روشنی سے سب فائدہ مند ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ہماری زندگیوں سے لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے ہے، روشنی ملنی چاہیے ہے، نمکینی ملنی چاہیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ آگے لکھا جی، سارا کلام کر لیتا ہے یسوع، پھر کہتا ہے اسی طرح۔ ہاں، اب یہ کلام ہمارے لیے بھی، یہ بات ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی بھی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ تیموتھیوس کے خط کے اندر پولس رسول کہتا ہے جو میرے ہاتھ رکھنے کے سبب سے جو نعمت تجھے ملی ہے اس کو چمکا دے۔ اگر ہمیں نعمت مل گئی ہے، پھل مل گئے، پھلوں کا نعمتیں مل گئی ہیں، تو پھر ان کو چمکانا، ان کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر، ہاں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہاللیلویہ۔ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خداوند کی تمجید ہم کیسے کروا سکتے ہیں؟ یسوع کہتا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ ایک بندہ ہے، وہ مقدسین کی جماعت سے، ہاں، چنا ہوا ہے، الگ کیا ہوا ہے، لیکن وہ شاعری بانی چھڑ دے گا، انہیں سگریٹ نہیں چھڑنے۔ ہاں، ایک بات ہے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ کہتا ہے بھی میرے اندر یہ عادت ہے، یہ عادت میری ختم ہوگی تو پھر میں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی قدرت کے سامنے، اس کے خون اور اس کے بدن کے سامنے وہ چیز کتنی طاقتور ہے، اس کی وہ عادت کتنی طاقتور ہو سکتی کہ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہٹ سکتی۔ اس لیے وہ یہ بات کرتا ہے کیونکہ خدا کے نہ بدن کو جانتا ہے اور نہ اس کے خون سے واقف ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج دنیا کیوں جو ہے وہ مار کھاتی ہے؟ کلام خدا کہتا ہے میرے لوگ، خدا کے لوگ ہیں ہم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے مار کھا رہے ہیں۔ عدم معرفت، پہچان نہ ہونے کے سبب سے، لیک آف نالج، علم نہ ہونا۔ اس لیے میرے لوگ مار کھاتے ہیں۔ تو مارنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ لیکن جب ہم اپنی جگہ پر ہوں گے، ہمارے اندر وہ نمکینی جو مسیح نے رکھی ہے وہ قائم رہے گی، اور ہم اس چراغوں کی طرح جلتے رہیں گے اور اپنی جگہ پر ہوں گے، تو میرے عزیزو اس سے ایک تو سب لوگوں کو روشنی ملے گی، اور دوسری بات جو ہے وہ ہمارے باپ کی تمجید ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ جس کا ہم پرچار کرتے ہیں، جس کا ہم پرچار کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ کوئی غلط کام کرے گا اور کمپلین کس کو آئے گی؟ ہاں، کمپلین کس کو آتی ہے؟ ہمیں آتی ہے نا، جی تہاڈا بچہ انج کر رہا ہے۔ اسی طرح ابلیس جو ہے ہر روز خداوند کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے ویکھ اے کی کرن دی، اے ویکھ اے کی کرن دی۔ خدا کو جا کے بتاتا ہے یہ دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو کس کو خدا خوش ہوتا ہے اس بات سے؟ خدا خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا۔ آج اس کلام میں ہم زمین کا نمک ہے
اور نمک ایک عہد ہے. آج جو پیغام ہے کہ ہم جو بلیور ہیں، ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، ہم نے ایسا ابدی عہد اپنے مسیح کے ساتھ باندھنا ہے جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ بسر کرتے رہیں، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں. ہاللیلویا. آخری بات کروں گا، مجھے یاد آ گیا. ایک ہے ڈیڈیکیشن. ایک کیا ہے؟ ڈیڈیکیشن ہے. اور ایک ہے آرڈینیشن. میں ادھر کلاس میں بھی بتا رہا تھا، ایک ڈیڈیکیشن ہے اور ایک آرڈینیشن ہے. آرڈینیشن سے بڑھ کر خدا ڈیڈیکیشن کو پسند کرتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں او جی سانو اورڈین کر دیو جی، ساڈے کو تو کھلوتا نہیں جان رہا، سانو اورڈین کرو. تو جب اورڈین ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر ڈیڈیکیشن کوئی نہیں، صرف آرڈینیشن ہی ہے. اسی طرح ایک مسیح کی زندگی ہے، چن لیتا ہے خدا، الگ کر لیتا ہے خدا، شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیتا ہے خدا، لیکن ڈیڈیکیشن وہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہوتی. تو اونجا ہی چنے ہیں، الگ کیے ہوئے. اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں اس کلام پر غور کرنا ہے. میں نے خود اس کلام سے بڑا کچھ سیکھا ہے پرسنلی، حالانکہ میں بڑی دیر سے ان آیات کو پڑھتا ہوں، لیکن ایک دن میں بیٹھا رہا، خدا نے پھر میرے ساتھ سمجھائی بات. نمک کی کیوں کہا گیا ہے، اور کیوں نہیں چیز کہا گیا؟ نمک ایک عہد تھا. ہم نے بھی خدا کے ساتھ، خدا نے ہمارے ساتھ باندھا عہد مسیح کے وسیلہ سے، اور ہم اس کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ خداوند جب تک جیوں گا یہ زندگی تیرے لیے ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.